السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ثمامہ بن اسال ایک سردار تھا نجد کا یا یمامہ کا۔ یہ امام بخاری میں بھی واقعہ ذکر کیا ہے اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر فرمائے لکھی ہے۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت مخالفت کی، بہت لڑائیاں جھگڑے منافقت، بہت زیادہ اختلافات۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ یہ ثمامہ بن اسال جو ہے نا، اس کو قتل کرنا ہے۔ تو پھر صحابہ کرام راتوں رات نکل گئے، انہوں نے راستے میں پکڑ دیا۔ جب پکڑ لیا تو لے آیا تو مسجد نبوی کی ستون کے ساتھ باندھ لیا، زنجیروں کے ساتھ، رسیوں کے ساتھ جب باندھ لیا تو صبح سویرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں آ گئے، صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم نے ایک بندہ پکڑ دیا، کہ وہ بندہ ہے کہ یا کوئی اور ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، اس نے فرمایا کہ یہ تو وہی بندہ ہے جس کے قتل کے بارے میں نے حکم دیا تھا۔ صحابہ کرام نے تلواریں نکالی، ہم اس کو قتل کرنے رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اب یہ ہمارا مہمان ہے۔ تو گھر میں 48 روٹیاں کھاتے تھے، 48 40 سے 48۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ڈاچی کا دودھ دے دیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں کی روٹیاں دے دی تو 21 روٹیاں کھا لیا اور ایک گڑبا یا ایک جگ دودھ پی لیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ ثمامہ، آپ کے ساتھ میں کیسا سلوک کرو؟ ثمامہ نے کہا کہ بھائی میں نے آپ کے ساتھ کوئی کسر نہیں چھوڑی، آپ میرے ساتھ جس طرح کوئی دشمن کے ساتھ سلوک کرتا ہے ویسا ہی سلوک کرو۔ اگر آپ نے مجھے چھوڑ دیا، معاف کرے، تو میں احسان فراموش نہیں ہوں، میں ایک سردار ہوں۔ اگر آپ میرے سے مال ڈیمانڈ کرتے ہیں، طلب کرتے ہیں، میرے پاس بہت زیادہ مال ہے، بہت زیادہ مال دوں گا۔ اگر آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں تو میرے قتل کے بدلے یہاں خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، چلے گئے۔ دوسرے دن جب اور یہ ثمامہ جو ہے نا، یہ لوگوں کو جو ہے نا نوٹ کر رہے کہ یہ لوگ کس طرح تابعدار ہے پیغمبر کی۔ تو جب اذان ہو جاتی ہے، اذان کے بعد سارے صحابہ کھڑے ہو جاتے ہیں، صف بنا کے نماز پڑھ لیتے ہیں، تو پھر چلے جاتے ہیں۔ بالکل ایک منظم طریقہ ہے اسلام کا۔ وہ اس سے بہت متاثر ہو گیا کہ یار اتنے تابعدار ہے یہ لوگ اس نبی کی۔ تو پھر دوسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، وہی جواب دے دیا۔ تیسرے دن وہی جواب دے دیا۔ تو پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے عرض کی کہ بھائی اس کو چھوڑ دو، کھول دو۔ رسیا سنگلا کھول دیا۔ جب یہ کھول دیا تو پھر یہ چلا گیا نخلستان، ایک باغ ہے کھجوروں کا، وہاں چلا گیا اور وہاں جو ہے نا سوچ لیا کہ بھائی میں تو اس بندے کا دشمن تھا، میں نے اس کے ساتھ کتنی زیادتی کی اور اس نے میرے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ تو وہاں سے انہوں نے غسل کر کے واپس آ گئے۔ جب واپس آ رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، وہ بندہ واپس آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنے دو۔ جب آ گیا واپس تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی کیوں آ گیا؟ اس نے بولا بھائی آپ کے اخلاق نے مجھے جانی نہیں دیا، مجھے کلمہ پڑھاؤ، میں مسلمان بننا چاہتا ہوں۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھانا دے دیا۔ بسم اللہ میں اتنی برکت ہے اور اسلام میں۔ جب کھانا پیش کیا تو ایک روٹی کھا لیا اور ایک پیالہ دودھ پی لیا، اس سے رج گیا۔ اتنی برکت ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہمارے گھروں میں برکت نہیں، برکت کیسے آئے گی؟ بسم اللہ نہیں ہے، دین نہیں ہے، قرآن نہیں ہے، نماز نہیں ہے، روزہ نہیں، تو پھر برکت کیسے آئیں گے؟ برکت والے ذات تو آپ لوگوں نے ناراض کر دیا۔ تو پھر جب وہ رخصت ہو گیا تو پھر انہوں نے جب وہ قافلے جا رہے تھے مکے سے، تو یہ اس علاقے سے گزر رہے تھے، تو اس سردار نے بولا کہ کوئی بھی مکے کا قافلہ میں نہیں چھوڑوں گا، کسی کو میں راشن نہیں دے سکتا، کسی کو آنے جانے کا کوئی اجازت نہیں ہے۔ آنے جانے کے جتنے بھی راستے انہوں نے بند کر دیا۔ جب اقتصادی حالات خراب ہو گئے تو مکے میں قحط سالی آ گئی، غلے کی کمی، تو وہ لوگ آ گئے اور ثمامہ بن اسال سے منت کی کہ بھائی آپ اس طرح کرے کہ ہمارے ساتھ تھوڑا نرمی کرے اور یہ قافلوں کو جو نا اجازت دے دے۔ تو رسول اللہ اس نے فرمایا ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پرچی لے آؤ، اجازت لے آؤ۔ جب اس کی اجازت کے بغیر میں کسی کو اجازت نہیں دے سکتا۔ تو پھر اس نے ان لوگوں کو اس بات پہ مجبور کر دیا۔
تو میرے بھائیوں یہ نبوی اخلاق ہے اور یہ اسلام کے جو ہے نا برکات ہے۔ ہمارے کچھ علماء ممبر پہ کھڑے ہو کے اونچی اونچی آواز نہ تقریریں کرتے ہیں، لوگوں کو کافر بناتے ہیں، مسلمانوں کو اتنے اپنے گلے پاڑ کے، لیکن وہ کسی کے اوپر کوئی اثر نہیں کرتا۔ وجہ کیا ہے؟ اخلاق۔ اخلاق، اسلام میں اخلاق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر 7 آنتوں سے کھاتے ہیں اور مسلمان 1 آنت سے۔ برکت ہونا چاہیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔